प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुबह 5 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देते हैं और उसी को मुबारक कहते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं। आए खुदावंद की इबादत में आज सुबह आपको वेलकम करते हैं। आए खुदावंद की प्रस्तुति करते हुए आगे बढ़े और उसी के नाम को जलाल दें। ज़बूर 95 गाने की कोशिश करेंगे। जे अज दे दिन सब सुन दे आवाज यहोवा दी। जे अज दे दिन सब सुन दे आवाज यहोवा दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। जिवें कीता सी मरीब विच जंगल दे दरमियां। जिवें कीता सी मरीब विच जंगल दे दरमियां। के जिस दिन ते विच कीता सी मेरा इम्तिहान। के जिस दिन विच कीता सी मेरा इम्तिहान। के अज दे दिन सब सुन दे आवाज यहोवा दी। के पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी। ताड़े अगलियां ने जद मैनू अजमाया सी। ताड़े अगलियां ने जद मैनू अजमाया सी। कीता मेरा इम्तिहान मैनू आज़माया सी। कीता मेरा इम्तिहान मैनू आज़माया। जे अज दे दिन सब सुन दे आवाज यहोवा दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। चाली बरे रहा सां मैं तां चाली बरे रहा सां मैं उन्हां नाल बेज़ार। ते बोले आ मैं के
دے گمراہ ہر ویلے ہوندے رہندے نے دل جن نہ دے گمراہ نہ رکھ دے میرے راما دی ذرا دی بھی پرواہ نہ رکھ دے میری راما دی نہ ذرا بھی پرواہ جے اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا بناؤ تو سیری ہر ویلے ہر ویلے ہوندے رہندے ہیں دل جن نہ دے گمراہ ہر ویلے ہوندے رہندے نے دل جن نہ دے گمراہ نہ رکھ دے میری راما دی کچھ ذرا بھی پرواہ نہ رکھ دے میری راما دی کچھ ذرا بھی پرواہ کہ یہ اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیری کہ جن لئی میں کھاتی سو وچ اپنے غصے دے کہ جن لئی میں کھاتی سو وچ اپنے غصے دے کہ میرے چین وچ کردی نہ داخل ہو مر گئے کہ میرے چین وچ کردی نہ داخل ہو مر گئے جے اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی کہ پتھر وانگر اپنا بناؤ تو سیری جے اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیری ہلیلویا آئے خداوند یسوع کے لیے زوردار تعریف دیں ہلیلویا کہ اج دے دن سب سن دیو آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بائبل میں لکھا ہے خداوند کی آواز سن کر اپنے دل کو پتھر نہ کرے اپنے دل کو سخت نہ کرے آئے تلاوت خداوندی کرتے ہیں اور میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے انجیل مقدس میں سے اس کا چوتھا باب
اور آج ہم 20ویں آیت سے 25ویں آیت تک دیکھیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے تقریباً 5 آیات ہو جائیں گی, 6 آیات ہو جائیں گی. تو 6 آیات کو پڑھتے پھر جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا. ویسے میرے خیال اس کی زیادہ آیات ہیں, لیکن ہم 25ویں آیت تک پڑھیں گے. انجیل مقدس گلتیوں چوتھا باب, اس کی چوتھے باب کی 14ویں آیت سے 20ویں آیت سے 25ویں آیت تک تلاوت کریں گے. میری التماس ہے نومی بھائی سے کہ وہ آئے اور تلاوت خدا بندی کرے. گلتیوں چوتھا باب اور اس کی 20ویں آیت سے 20ویں سے 25ویں آیت تک 6 آیات تلاوت کریں گے. آ جائیں, جب آپ آئیں گے پھر میں جگہ کو چھوڑوں گا. یہ لائٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. چلے جی. ہاللیلویا. خداوند کے زندہ کلام میں سے گلتیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی 20ویں آیت. جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور ہر طرح سے بولوں کہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے. مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو, کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے. مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا. ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے, اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں, ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے, اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے, اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے, کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. پاکلام کے پڑھے سنے جانے. کون سی آیت تک پڑھا؟ 25ویں آیت. جی ٹھیک ہے. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, ہیلیلویا. جنید بیٹا بائبل پکڑا دیجیے مجھے. آج صبح آپ کو ایک بار گڈ مارننگ کرتے ہیں. جتنے لوگ آن لائن موجود ہیں, علیشا گل کی مما کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, شفیق بھائی کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور آج جاوید نسیم بڑی دیر بعد آن لائن ہوا ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ. خداوند آپ کو برکت دے, باجی کو, بچوں کو. اور ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور ابراہم طاہر کو ہیرس راجپوت کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. سسٹر نوشین کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آپ کے بیٹے میرے خیال شہباز ان کا نام ہے, اس کے لیے دعا کریں گے. خدا ان ضرور اسے بلیس کرے اور جو بھی پرابلم ہے وہ ہیل ہو. الشبا نویل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ تھے تو آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور بھی جتنے لوگ ساتھ مجھے یاد ہوں گے, اور پھر دعا میں آخر میں ان کے لیے دعا کریں گے. آئے میرے ساتھ دیکھیں, اور اگر بیچ میں سے کوئی مجھے یاد آ جائے تو میں ضرور اسے گڈ مارننگ کہتا ہوں. آپ جتنے آن لائن ہیں آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئیے گلتیوں اس کا 20ویں آیت کو دیکھیں گے. تو ہم جو ہے چوتھے باب کی 17ویں سے 5ویں باب کی پہلی آیت تک اصل میں غلامی اور آزادی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور آئیں ذرا 20ویں آیت کو دیکھیں. انڈر لائن کریں. 20ویں آیت میں شبہ لفظ لکھا ہوا ہے, شبہ, اس کو دائرہ لگائیں یا انڈر لائن کریں. اور پھر لکھا ہوا ہے اور طرح سے, تو اس کو جو ہے انڈر لائن کریں. پڑھ دیجئے آیت ذرا, 20ویں آیت. جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو اور طرح سے بولوں. اور طرح سے بولوں. ٹھیک ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پولوس جو ہے وہ گلتیوں کی روحانی حالت کے بارے میں شبہ تھا اس کو. ان کے سچائی سے ہٹ جانے کے باعث پولوس کو یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اب ان کے ساتھ اور طرح سے بات کرے. کاش ان کے بارے میں شک کی بجائے تسلی ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, یاد رکھیے کہ اگر آپ کے بارے میں کسی کے بھی کوئی تاثرات ہیں تو یاد رکھیے وہ کسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں.
تو خصوصاً آپ کے باپ، آپ کا استاد، آپ کا پاسبان، آپ کا مالک جو آپ کے بڑے ہیں، تو آپ سوچئے کہ کس طرح کا شبہ میرے بارے میں ان کی زندگی کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیے پولوس کے بارے میں، پولوس کے اندر گلتیوں کے بارے میں ایک شبہ جو ہے وہ آ گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اور طرح سے، بلکہ شبہ کی بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ تسلی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی کے بھی بینگے بیوی اور نوکر مالک کے، بیوی شوہر کے، اور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے، اور آپ اپنے شاگرد، اپنے استادوں کے اور اپنے پاسبانوں کے کیسے رہے، تسلی آپ کے بارے میں چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی تاثرات ہے، مثال کے طور پر ایک وقت آپ نے ایسا بھروسہ یا اعتبار دیا کہ وہ آپ کے ساتھ بڑی سے بڑی بات شیئر کرتے تھے، لیکن ایک وقت آپ نے اپنے رویے یا اپنے اندر ایسا شبہ پیدا کیا کہ آپ دوست ہو کر بھی شاید آپ نے اعتبار کھو دیا، تو اب وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ سے کوئی کرنے سے ڈرتا ہے۔ اب غلطیوں کے بارے میں پولوس چونکہ بزرگ خادم تھا اور روحانی تھا، حقیقی تھا، روحانی استاد تھا، لیکن غلطیوں کی کلیسیا کے بارے میں اس کو شبہ تھا۔ اب شبہ کی بجائے تسلی ہونی چاہیے، اس لیے آپ یاد رکھیے کہ آپ اپنے بڑوں کو تسلی میں رکھیں، اور اگر ان کو آپ پر ذرا سا بھی شبہ ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اس کی وجہ آپ ہو۔ اب وہ جب یہ شبہ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ اور طرح سے بات کرے۔ کیا لکھا ہے؟ اور طرح سے، تو اس کو دائرہ لگا دیں، اور طرح سے بات کرے، یعنی کاش انہیں ان کے بارے میں شک کی بجائے کیا ہوتا؟ شبہ کہتے ہیں شک کو، شک کی بجائے ان کو کیا ہوتا؟ تسلی ہوتی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے بارے میں حیران تھا کہ معلوم نہیں میرے خط پر ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ اس نے بڑے سخت اور بڑے صاف طریقے سے بات چیت کی۔ یہ بھی ایک لیول آتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بات بہت جو ہے صاف طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس نے وہ خط لکھا تھا کہ ان کے ساتھ شخصی طور پر روبرو بات کرے، پھر وہ اور طرح، یعنی جب لکھا نا، اچھا انہوں نے خط لکھا تھا، پتہ نہیں کہ وہ اس کا کیا رد عمل لیں گے۔ ہم نے غلطیوں کا خط پڑھا، بہت مزہ آیا، شریعت کے بارے میں، اور پھر وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں، اور پھر بیٹے اور بچے کے بارے میں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں غلام اور آزادی کے بارے میں۔ تو وہ بڑا واضح طور پر اس نے باتیں کی۔ تو اب وہ چاہتا تھا کہ اب پتہ نہیں وہ کیا رد عمل لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں، اب میں کیا چاہتا ہوں، میں روبرو بات کروں۔ اور پھر روبرو بات کیسے کروں؟ اور طرح سے، یعنی اور طرح سے مراد ہے کہ لب و لہجے کے ساتھ اپنی، یعنی کہ بات طور پر بتا سکے گا۔ اگر وہ اس کی جھڑک کی اور ملامت کو قبول کریں تو نرم لہجے میں، لیکن اگر سرکش اور باغی ہوں تو سخت لہجے میں بات کرے گا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا لوگ اپنے ماں باپ کی سختی کو برداشت کرتے ہیں، اپنے استاد کی سختی کو برداشت کرتے ہیں، اپنے شوہر کی سختی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن پاسبان کے بارے میں یا پاسٹر کے بارے میں وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ سختی کرے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ کسی بھی پاسبان کو ریبورڈ بنانا چاہتے ہو، یا پھر آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ اپنی نیچر سے خلاف چلے؟ کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ غصہ کرے، رائٹ، مثال کے طور پر غصہ کرے لیکن گناہ نہ کرے۔ تو غصے کا رائٹ ہے، کس لیے؟ کہ تاکہ تربیت ہو۔ کئی جگہوں پر ہمیں اچھے سے بات کرنی ہے، اچھے لب و لہجہ میں چلنا ہے، لیکن جہاں پر نہ ہو تو پھر وہاں پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی کبھی کلیسیا میں کسی ایک کو سب کے سامنے نصیحت کرنا یا ڈانٹنا یا سختی کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی ایک کی تربیت کرتے ہو تو باقی لوگوں کو بھی کان ہو جاتے ہیں یا ہاتھ ہو جاتے ہیں، کہ بھی باقی لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، یا باقی بچوں کو یا بڑوں کو۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اور پولوس کہتا ہے، پھر میں پہلے تو میں لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا رد عمل لے گے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں اور طرح سے مراد ایک تو میں روبرو بات کروں جو مجھے چاہیے، تاکہ اس امپریشن کے ساتھ میں ان سے بات کر سکوں، اور اگر وہ نرمی سے سمجھیں گے ٹھیک ہے تو مجھے سختی کرنی پڑے گی یا غصہ کرنا پڑے گا تو بھی میں سخت لہجے سے کیا کروں گا، بات کرے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں وہ ان کے بارے میں پریشان ہے، کیونکہ اس نے خط تو لکھ دیا لیکن وہ پریشان ہے، کہہ نہیں سکتے کہ اس کے پیغام پر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ آیا وہ اسے قبول کر لیں گے، مان لیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔
اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا خدا کا کلام سناتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی رد عمل آ سکتا ہے. سم ٹائم لوگ خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں, سم ٹائم لوگ اسے تنقید میں لے جاتے ہیں, سم ٹائم سخت دلی یا اپنے غم یا اپنی فکر یا اپنی پریشانی یا اپنے ورڈ کی وجہ سے وہ نہیں سنتے. لاسٹ سنڈے میں نے بتایا کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل سے کلام کر رہا تھا تو وہ نکلنے کا تھا, میراث پانے کا تھا, برکت پانے کا تھا, لیکن بنی اسرائیل نے بالکل وہ بات نہیں سنی. کیوں نہیں سنی؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے اپنے دل کی سختی اور کڑن کی وجہ سے وہ اس پر بات نہیں سن رہے تھے, کیونکہ وہ پریشان تھے کہ ہم مصر سے نکل آئے, کیا مصر میں قبرستان نہیں تھا, تو یہاں ہمیں مارنے کے لیے لیا ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ کے اندر کڑن ہے, آپ کے اندر کمپلین ہے, اگر آپ کے اندر غم ہے اور آپ جو ہے دبے ہوئے ہیں, تو یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کہ آپ خدا کی کلام کی عظیم بات کو بھی قطعاً نہیں سمجھ پائیں گے, نہیں سنیں گے, اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. چاہیے کہ آپ کے حالات کیسے بھی ہوں, اپنا من خداوند کے حضور لگائیں, خدا کی سنیں, خدا کی رفاقت میں. اس میں نے سنڈے کے میسج کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, میں نے اس میں ایوب اور داؤد کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے بدترین حالات میں بھی خدا کو سننا انہوں نے بند نہیں کیا, خدا کے حضور آنا بند نہیں کیا, دعا کرنا بند نہیں کیا, تاکہ خدا سے انہیں سپلائی ملے. آئیں ذرا دیکھیے تو پتہ نہیں کیا رد عمل ہوگا. سوچوں کہ یہودی استاد ابراہم کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اصرار کرتے تھے, تو ایمانداروں کو ختنہ کر کے اس نمونے کی پیروی کرنی چاہیے. اس لیے پولوس اس کی خاندانی تاریخ بیان کر کے ثابت کرتا ہے کہ شریعت پرستی غلامی ہے. اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ یہ ابراہم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو یہ سوچتے ہیں چونکہ اب ہم کرسچن ہو گئے ہیں, لیکن تو بھی ہمیں ابراہم کے ساتھ ملنے کے لیے, ابراہم کے اولاد کہلانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ ختنہ جو ہے کرانا ہے, یا ہمیں شریعت پرستی کرنی ہے, تو غلامی ہے یہ. تو پولوس نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. اور اس کو فضل کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا, پولوس نے یہ کہا تھا. اس لیے وہ کہتا مجھے نہیں پتا کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ یہ تو ابراہم کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں, لیکن آج چونکہ خدا کے کلام کی بات ہے, انجیل کی بات ہے, تو اس لیے جانیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آئے, خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہم کے بیٹا ہوگا, حالانکہ وہ سارا اور تو کیا کہا تھا ابراہم کہ کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. تو حالانکہ وہ اور سارا دونوں نہایت عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور طبعی لحاظ سے ان کے اولاد نہیں ہو سکتی تھی. ابراہم خدا پر ایمان لایا اور راست باز گنا گیا. کہاں ہم نے پڑھا, پیدائش 15ویں باب کی پہلی 6 آیت. اچھا میں اس حوالے میں 3 حوالے آپ ضرور یاد رکھیے گا. نمبر 1 ابراہم, پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی 3 آیات. تو تیسری آیت فوکس ہے کہ ابراہم کا ایمان راست باز گنا گیا, حتیٰ کہ اس نے آنے والی نسل یعنی یسوع مسیح پر بھی ایمان لے کر آیا کہ خدا نے کہا کہ تجھ سے نسل پیدا ہوگی اور میں اس کے وسیلہ سے سب کو قوموں کو برکت دوں گا. پھر اس کے بعد حوالہ یاد رکھیے پیدائش کی کتاب 18واں باب 22واں باب 18ویں آیت, وہاں پر بھی وہ خدا نے اس سے بات کی اور وہ ایمان لے کر آیا اپنے لیے بھی اور یسوع مسیح پر بھی, جس کے وسیلہ سے ساری دنیا برکت پائے گی. یہاں پر پیدائش 3 حوالہ ہے 15ویں باب کی پہلی 6 آیات, تو بھی وہ اس کے لیے ایمان جو ہے وہ راست بازی گنا گیا. کچھ عرصے بعد سارا مودع بیٹے کا انتظار کرتے کرتے بے حوصلہ ہوگی. تو پھر اس نے کیا کیا, اس نے مشورہ دیا کہ ابراہم اس کی لونڈی کے پاس جائے تاکہ بیٹا پیدا ہو. ابراہم نے اس کی صلاح مان لی, جس کے نتیجے میں کون پیدا ہوا, اسماعیل پیدا ہوا. اسماعیل وہ وارث نہیں تھا جس کا خدا نے وعدہ کر رکھا تھا, بلکہ ابراہم کی بے صبری, جسمانیت اور بھروسے کی کمی کا فرزند تھا. پیدائش 16واں باب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدے کا فرزند نہیں تھا, بلکہ سارا اپنی بے ایمانی کی وجہ سے ہمت ہار گئی, اپنا ایمان چھوڑ گئی اور 10 سال تک ایمان رکھ سکی, لیکن وہ اس کا فرزند, وعدے کا فرزند نہیں تھا. بعد میں جب ابراہم 100 برس کا تھا تو وعدے کا فرزند اسحاق پیدا ہوا. صاف ظاہر ہے کہ اس کی پیدائش معجزانہ تھی, پریز دی لارڈ, اور صرف خدا کی زبردست قدرت کے باعث واقع ہوئی. پیدائش 21ویں باب کی
پہلی 5 آیات میں، جب اسحاق کے دودھ چھڑانے کی رسم ادا ہوئی تو ضیافت میں سارا نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ اسماعیل اس کے بیٹے کا مذاق اڑاتا رہا ہے۔ تو اس پر اس نے ابراہیم سے کہا، اسماعیل اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دے، اور کہا، اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پیدائش 21ویں باب کی 8 سے 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ سو یہ اس دلیل کا پس منظر ہے جو پولس اب کرنے کو ہے، کیونکہ یہ بات میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ آگے جو بات ہونے والی ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن سارا 10 سال تک ایمان رکھ سکی۔ اس ٹائم وہ 75 سال کی تھی، اور ابراہم جو ہے ابراہم 75 سال کا تھا، اور یہ دونوں جو ہے 25 سال بعد اسحاق پیدا ہوا، لیکن 10 سال تک وہ ایمان رکھ سکی اور اپنے ایمان کو ہاری۔ یہاں سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی اپنے ایمان کو نہ ہاری۔ پھر اس نے ایک مشورہ دیا جو ایک جسمانی مشورہ تھا، جو ایک شارٹ کٹ تھا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے اپنے ایمان تک خدا کا انتظار نہیں کیا خالصتاً کہ یہ خدا نے مجھے دیا، میں آپ کو یاد رکھوں اپنی چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیے اور پھر سوچیے کہ یہ خدا نے دیا یا آپ نے کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا یا آپ نے جسمانی یا نفسانی ہو کر اسے حاصل کیا، تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے۔ تو یہ اولاد جو ہے شارٹ کٹ تھا، ہاجرہ کے پاس گیا، اسماعیل پیدا ہوا، یہ خود۔ لیکن جب 100 برس کا ابراہم ہوا تو خداوند کی قدرت ظاہر ہوئی اور سارا سے بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اس کے جو ہے وہ کس کا تھا؟ وعدے کا فرزند تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، خالصتاً خداوند کی طرف سے اسے کیا ہوا تھا؟ ملا تھا، اور خداوند نے اسے دیا تھا، اور اس لیے یہ معجزانہ طور سے وہ بیٹا پیدا ہوا، اور وہی وعدے کا فرزند تھا۔ اب یہ اس لیے سارا کچھ بتایا گیا کہ ہم اگلی آیت کو دیکھ سکیں، 21ویں آیت کو۔ اس آیت میں پڑھ دیجیے 21ویں آیت۔ ہاں جی، 4 باب کی 21ویں آیت۔ ہاں جی، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ اچھا ہے، تو جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات نہیں سنتے؟ تو یہاں شریعت کو دائرہ لگائیں اور پھر چاہتے ہو، تو مجھ سے کہو یا تم شریعت کی بات کو نہیں سنتے، تو اس کو ذرا انڈر لائن کر دیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے ذرا سن لیجئے۔ اس آیت میں جو لفظ ہے نا شریعت، یہ 2 مختلف معنیوں میں استعمال ہوا ہے، ذرا اچھے سے سننا۔ شریعت 2 مختلف معنیوں میں استعمال ہوا ہے۔ اول، پاکیزگی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے شریعت، اور دوسرا پرانے عہد نامے میں شریعت کی کتابیں یعنی پیدائش تا استثناء، خصوصاً پیدائش کی کتاب۔ پولس کہہ رہا ہے کہ تم جو شریعت کی پابندی کر کے خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں شریعت مطلب یا تو تم شریعت پر عمل کر کر پاک ہونا چاہتے ہو، یا پھر مطلب پیدائش کی کتاب یا پیدائش سے استثناء کی کتاب پر عمل کر کر جو ہے وہ تم مقبول ہونا چاہتے ہو، تو مجھے بتاؤ، مجھ سے کہو، انڈر لائن کریں، کیا تم شریعت کی کتاب کے پیغام کو نہیں سنتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں شریعت کا پیغام سناتا ہوں کہ کیا ہے، حالانکہ تم اس کو سن کر یا اس کو مان کر مقبول ٹھہرنا چاہتے ہو، پاک ٹھہرنا چاہتے ہو۔ تو ذرا پڑھ دیجئے 22ویں اور 23ویں آیت، یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں، اس میں ہم سیکھتے ہیں اس ساری بات کو۔ جی، یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے۔ ہاں، 2 بیٹوں کو دائرہ لگا لیجئے۔ ہاں، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد۔ اچھا، لونڈی اور آزاد کو لگا لی، کیونکہ ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، آزاد اور غلام کے بارے میں۔ ہاں جی، وعدے کا۔ اچھا، سو آئیے 22ویں 23ویں آیت میں ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور اسحاق تھا، آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ اسماعیل اور اسحاق۔ دوسرا انڈر لائن کریں، لونڈی جو ہے وہ ہاجرہ ہے، اور آزاد جو ہے وہ آزاد عورت سارا ہے۔ سو اسماعیل تو ابراہیم کی اپنی تدبیر سے پیدا ہوا تھا، تدبیر سے، اپنے ارادے سے، اپنے دماغ سے، اپنی جسمانی سوچ سے، جبکہ اسحاق خدا کے وعدہ سے ابراہیم کو ملا تھا، وعدہ کو انڈر لائن کرنے۔
اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا پر کسی چیز کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو ایمان رکھیے، خدا آپ کو اپنی قدرت سے وہ مہیا کرے گا. لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی تدبیریں باندھتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی جسمانی حرکت استعمال کرتے ہیں، یا گیم مائنڈ جو ہے وہ آپ کھیلتے ہیں اور اس طریقے سے، یا آپ اس کے لیے توڑ جوڑ کرتے ہیں، یا پنجابی چکندے نے ٹھبی شبی دے کے تو آپ اسے حاصل کر لیتے، تو یاد رکھیے اگر آپ نے ایسا کچھ بھی حاصل کیا ہے یا کرنا چاہتے ہو تو خدا کی قطعاً یہ مرضی نہیں، اور نہ ہی یہ خدا کی طرف سے ہے. جب خدا آپ کو دیتا ہے، آپ خالصتاً آپ کو ایمان رکھنا. اگر آپ نے دیکھیے کہ سارا تو کوئٹ کر گئی تھی اپنے فیتھ سے، لیکن ابراہم جو ہے وہ قائم رہا، اور ایک وقت آیا کہ خدا نے اس کو وعدے کا فرزند دیا. یاد رکھیے، آپ کسی بھی بات کے لیے ایمان رکھیے، خدا ضرور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو سر بلند کرے گا اور روحانی طور سے دے گا. 24ویں آیت پڑھیے. ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے. اچھا، یہ جو بتائی گئی، ہاں جی، ان باتوں میں تمثیل پائی گئی ہے. ہاں پڑھیں. اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا. 25ویں آیت پڑھ رہے ہیں آپ ابھی؟ بس جی 24ویں آیت دیکھتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر اب جو باتیں بتائی گئی ہیں تو ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس کو دائرہ لگائیں. اب کیا تمثیل ہے، ذرا غور سے سنیے. اس میں گہرے معنی پائے جاتے ہیں. تمثیل کیا کہ اس میں گہرے معنی پائے جاتے ہیں. ان واقعات کی حقیقی اہمیت واضح انداز میں بیان کی گئی ہے. کیا اہمیت ہے؟ کہ ان کے مضمرات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسماعیل اور اسحاق کی کہانی گہرے روحانی مطالب جو ہے وہ رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ اب پالوس ان کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں. اس کو دائرہ لگائیں. دو عہد ہیں، یعنی ہاجرہ کون سا عہد ہے؟ شریعت کا عہد ہے. اور سارا کون سا عہد ہے؟ فضل کا عہد ہے. اس لیے پہچانی یہ دو عورتیں جو آپ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں ذرا سنیں، میں آپ کو شریعت سناتا ہوں کہ یہ جو دو عورتیں ہیں یہ دو عہد کو ظاہر کرتی ہیں. ایک جو ہاجرہ ہے یہ شریعت کے عہد کو ظاہر کرتی ہے، اور سارا فضل کے عہد کو ظاہر کرتی ہے. شریعت جو ہے کہاں پر دی گئی تھی؟ اس کو سینا پر دی گئی تھی شریعت. عجیب اتفاق ہے کہ عربی زبان میں لفظ ہاجرہ کا اگر جا کر آپ مطلب دیکھیں، حجر کا مطلب ہے چٹان یا پتھر. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شریعت تھی یہ ایک چٹان پر، ایک پہاڑ پر، کوئی سینا پر دی گئی تھی. اور کیسے اتفاق ہے عجیب کہ ہاجرہ کا مطلب بھی، حجر کا مطلب ہے چٹان. اور اہل عرب جو ہے وہ کوئی سینا کو چٹان کے نام سے پکارتے تھے. وہ کوئی سینا کو پورا عرب جو ہے وہ چٹان کہتے تھے. تو ہاجرہ کا نام بھی جو ہے، ہاجرہ کا مطلب بھی جو ہے، حجر کا مطلب جو ہے وہ چٹان ہے. تو یہ جو شریعت جو ہے وہ چٹان پر دی گئی، یعنی کہ کوئی سینا کو. تو کوئی سینا کو عرب کے لوگ چٹان کہتے تھے. اب آئیے ذرا 25ویں آیت پڑھیے. اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے. ہاں، عرب کا کوئی سینا ہے. اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے. ہاں جی، ہوگی. جی، اپنے لڑکوں، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہیں. بس جی، وہ کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. آئے ذرا دیکھیں، اب سینا پر دیے گئے عہد سے غلامی پیدا ہوتی ہے. سینا پر دیے گئے عہد سے غلامی پیدا ہوتی ہے، یعنی شریعت سے غلامی پیدا ہوتی ہے، یعنی ہاجرہ سے غلامی پیدا ہوئی ہے. اب سینا یعنی کوئی سینا یعنی چٹان سے، چٹان یعنی حجر سے، حجر یعنی ہاجرہ سے. ہاجرہ لونڈی تھی تو اس سے کیا پیدا ہوئے؟ غلام پیدا ہوئے. اب کوئی سینا پر جو شریعت دی گئی وہ صرف آپ کو غلام بناتی ہے. اب پیدا ہوتے ہیں اس طرح. وہ لونڈی ہاجرہ شریعت کی نہایت موضوع مثال ہے. جو لونڈی ہاجرہ ہے وہ شریعت کی نہایت موضوع مثال ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، غلام ایسے بھی ہوتے ہیں. ہم نے جب پیچھے جا کر پڑھا ہے کہ ایک بچے اور بیٹے میں کیا فرق ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں وہ غلام کی حیثیت رکھتے ہیں. کیسے کہ ان کے اوپر مختار ٹھہرائے جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے سرپرست ٹھہرائے جاتے ہیں. وہ اس وقت تک اپنے باپ کے سارے کچھ کا اختیار نہیں رکھتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو اس وقت تک جو ہے نا اس پر جو حکمرانی کرتے ہیں وہ سرپرست جن کے ہوتے ہیں وہ نوکر ہوتے ہیں. لیکن جو ہی وہ بالغ ہوتے ہیں تو نوکروں کی سرپرستی ان سے ہٹ جاتی ہے اور وہ خود بیٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہی شریعت جو ہے وہ ہم پر جو ہے اس وقت تک ہم پر
ہمیں اس نے اپنے ماتحت رکھا، غلام رکھا، ہم اس کے ماتحت رہے جب تک کہ ہم مسیح تک وہ ہمیں نہ لے گی. اور جب مسیح آیا تو ہم جو ہے وہ لے پالک ہوئے، یعنی ہمارا وقت پورا ہوا، ہم بالغ ہو گئے، اور اب جو ہے ہم سرپرستوں اور غلاموں کے ماتحت نہیں رہے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ یہ غلامی میں ہمیں لونڈی کوئی سینا پر دیے گئے عہد غلامی پیدا ہوئی ہے. اس طرح وہ لونڈی ہاجرہ شریعت کی نہایت موزوں مثال ہے. سو ہاجرہ اور یروشلم کی نمائندگی کرتی ہے. ہاجرہ کس کی؟ یروشلم کی نمائندگی کرتی ہے. یروشلم یہودی قوم کا صدر مقام اور ان سارے غیر نجات یافتہ اسرائیلیوں کا مرکز ہے جو شریعت کی پابندی کے وسیلہ سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. سو یہ اسرائیلی انڈرلائن کریں، اپنے لڑکوں یعنی اپنے لڑکوں یعنی اپنے پیروں سمیت غلامی میں ہے. اب جو اسرائیلی ہیں یہ اپنے لڑکوں سمیت، غلاموں سمیت، یہ کیا ہے سمیت غلامی میں ہے، پیروں سمیت اور لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. سو پولوس غیر ایماندار یعنی جو مسیح پر ایمان نہیں لائے اسرائیلیوں کو سارا کے نہیں بلکہ ہاجرہ کے ساتھ، اسحاق کے نہیں بلکہ اسماعیل کے ساتھ ملایا ہے. جو لوگ یسوع پر نئی ایمان لے کر آتے تو اس نے اسے اسماعیل کے ساتھ اور ہاجرہ کے ساتھ ملایا ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف شریعت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اس طرح وہ ان کے نہایت چبھنے والے کردار کو پیش کرتا ہے. 26ویں آیت دیکھیے، پڑھیے. مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، ہائے ہائے، اور وہی ہماری ماں ہے. واہ! جو لوگ ایمان سے راست باز ٹھہر گئے ان کا صدر مقام جو ہے یہ زمینی یروشلم نہیں ہے، آسمانی یروشلم ہے. ہلیلویا! اور وہ سارے ایمانداروں کی ماں ہے. نیا یروشلم کی بات ہو رہی، اور ایمانداروں میں یہودی اور غیر قوم دونوں شامل ہیں. بولے ہلیلویا! اب دیکھیں شریعت میں صرف یہودی اسرائیلی شامل ہو سکتے تھے اور وہ اس کے پابند تھے، لیکن جب کوئی مسیح میں آتا ہے تو پھر نہ کوئی یہودی رہا اور نہ کوئی یونانی اور نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت، تو اس میں سب جو ہے وہ ایک ہو گئے. تو اب یہاں پر سارا جو ہے وہ مسیح کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور مسیح میں جو ہے ہر ایک قوم، نسل یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، وہ ایمان لا کر نئے یروشلم کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، اور ہم نئے یروشلم کے واسی ہیں. سو آخری آیت دیکھتے ہیں 27ویں آیت اور پھر دعا کریں گے. جی. کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی منا. ہاں، تو جو درد ذہ سے نا واقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بےکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہو. شوہر والی. چلے جی، یسایہ 54:1 اسے یہ اقتباس پیش کیا، پیشن گوئی ہے. یہ جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا یہ یسایہ 54ویں باب کی پہلی آیت ہے. یعنی کہ آسمانی یروشلم کے فرزندوں کی تعداد زمینی یروشلم کے فرزندوں سے زیادہ ہوگی. ہلیلویا! یعنی کہ ہاجرہ کی اولاد سے سارہ کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریعت کے ماننے والوں سے مسیح کو ماننے والے زیادہ ہوں گے. سو سارہ وہ عورت ہے جو طویل عرصے تک بانجھ رہی، طویل عرصے تک بانجھ رہی. ہاجرہ وہ عورت ہے جو شوہر والی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ ایک ہاجرہ کو، سارہ کو بانجھ کہا گیا اور ہاجرہ کو شوہر والی کہا گیا، کیونکہ ہاجرہ نے شادی کی اور اسے شوہر مل گیا اور اس کے اولاد بھی ہوگی. لیکن سارہ جو تھی وہ طویل عرصے تک بانجھ رہی. اب کیا اس کا مطلب بالآخر سارہ یا آسمانی یروشلم کس طرح فتح مند ہوگی؟ یعنی سارہ کیسے فتح مند ہوگی اور آسمان کیسے فتح مند ہوگا؟ ہم اس فتح مندی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وعدہ کی اولاد کی تعداد ہاجرہ کے فرزندوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی. ہلیلویا! تو شوہر والی سے زیادہ ہوگی. سو وعدہ کے فرزندوں میں وہ سب یہودی اور غیر قوم والے شامل ہیں جو ایمان کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں. ہاجرہ کے فرزند شریعت کے ماتحت رہتے ہیں. سو جو حوالہ یسایہ نے بتایا گیا اس نے کہا تھا کہ بانجھ سے، شوہر والی سے بانجھ کے زیادہ ہوگی.
تو یاد رکھیے کہ شوہر والی ہاجرہ تھی اور بانجھ جو ہے وہ سارا تھی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہاجرہ سے زیادہ سارا کے اولاد ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج شریعت سے زیادہ مسیح پر ایمان لانے سے یہودی اور باقی ہر نسل قوم رنگ جو ہے وہ ایمان لاتی تو وہ زیادہ ٹھہرے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، کل ہم 28ویں آیت کو دیکھیں گے۔ آئے خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آج صبح کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پچھلے گزری ساری عبادتوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کے گھر کا جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو کلیسیائی روزہ تھا اس کے لیے، سنڈے کی عبادت کے لیے، کل منگل پریئر میٹنگ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے اور سسٹر نوشین کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنی درخواستیں ہیں آئیں بنش کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے سر کو جھکائیے اور دعا کیجیے، اور سارا عزت جلال خداوند کو ملے۔ آ جائیں آپ آئیں گے تو میں جھکا دوں۔ قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی۔ اے خداوند خدا، آج کے دن کے لیے اور اس لمحات کے لیے رب الافاج، آج کی صبح کے لیے اے خداوند خدا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور سارا عزت اور جلال تجھے دیتی ہوں۔ اے خداوند آج پورے دن کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا جو کچھ کرے، جو کچھ سوچے، تیری روح اور تیری ہدایت سے کرے۔ اے خداوند خدا ہم تیرے فضل کو چاہتے ہیں، اپنے فضل کو ہماری زندگیوں پر اٹھیر۔ اے خداوند خدا تیرا فضل ہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ اے خداوند خدا اپنے جلال، اپنی قوت، اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکات کو، اے خداوند اس نعمتوں کو ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو نعمتیں تو نے ہماری زندگی میں دی ہیں۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اے خداوند خدا اپنے شوہر کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے، اے خداوند صحت مندی کے لیے، اے خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا عزت اور جلال تجھے دیتے ہیں۔ اے خداوند خدا ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خاکسار، ہم نکمے، ہم کمزور ہیں، لیکن اے خداوند تو ہمیں کمزوری میں اے خداوند خدا زوراور کرتا ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خداوند خدا جتنی زندگیاں یہاں پر موجود ہیں، اے خداوند خدا ان کی زندگیوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، اے خداوند خدا ان کی نسلوں کے لیے، ان کی اے خداوند خدا ان کی سوچوں کے لیے، اے خداوند خدا تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ اپنی برکات کو نازل کر، اپنے جلال کو نازل کر، اپنی قوت کو نازل کر، اپنی قدرت کو نازل کر۔ آج کے کلام کے لیے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند تو نے اپنے کلام کو ہماری زندگیوں پر نازل کیا۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا تو اپنے کلام کو ہماری زندگی پر نازل کر، ہمارے سوچوں کو، ہمارے خیالات کو پاک کر، تاکہ ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اے خداوند آج پورے دن کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتے ہیں، تاکہ اے خداوند خدا تیرا کلام ہماری زندگیوں پر رہنمائی کرے، ہمارے سوچوں پر، ہمارے خیالات پر رہنمائی کرے۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، جتنی زندگیاں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ان زندگیوں کے لیے اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں، ابراہم ان طاہر کے کے گھرانوں گھرانے کے کے لیے، ان لیے، کی سوچوں کے نوشین لیے، فرا ان کی کے اولاد بیٹے کے کے لیے، لیے، اے باجی کے لیے، خداوند بچوں خدا کے ان لیے کی برکت نسلوں کے لیے، ایونجلسٹ جاوید نسیم کو میں بلیس تیری کرتے برکت کو چاہتی جاوید ہوں، اپنے ذیشان جلالی مسیح کو ہاتھ بلیس کو کرتے بڑھا خدا کر اس کے تو ان گھرانے کو زندگیوں بلیس کو کرتے چھو اور حارث انہیں راجپوت برکت کو دے۔ بلیس کرتے جتنی دعائیں ریکویسٹ ہے اے خداوند تیری خداوند برکت تیری ہے، علیشا حضوری میں، گل کی اے ماما پر خداوند برکت ہے، اس حارث چرچ میں، اے راجپوت خداوند تیرے شفیق بھائی بندہ پر، کو اس کے آن گھرانے لائن پر دی گئی خدا ہے۔ برکت اے ہے، خداوند ایک خدا ایک نام زندگی پر پر نام پر، برکت ہے، اے تیرا شکر خداوند کرتے خدا ہیں میں تیری خداوند برکت ان چاہتی خاندانوں ہوں۔ پر تیرا اے ہاتھ اور خداوند فضل خدا والا ہاتھ تیرا ہے، پاک ان روح کے گہرے بیمار طور بچے پر ان خداوند کی شفا زندگیوں پائیں، کو چھو جائے جنید کے اور گھرانے انہیں پر برکت دے۔ برکت ہے اے خداوند خدا تیری برکت آ خداوند ٹھہرے
मुदस्सर तेरा मसा जफर आकर पर ठहरे, बरकत तेरी है, कुदरत लिशबा नोएल आकर पर ठहरे, बरकत तेरा है, जलाल आकर उसके ठहरे, घराने पर तेरी बरकत हिकमत है। आकर तूने ठहरे, ईमान तेरा फजल तूने आकर इस्मान पर ठहरे। ऐ बुलाया, खुदावंद तूने खुदा फजल के तेरी अहद से बरकत बुलाया, चाहते हैं। तूने ऐ इस्मानी खुदावंद बुलाया, तूने खुदा वादे तेरी के बरकत फर्जंद आकर बनाए। ठहरे। तेरी ऐ शुक्र खुदावंद गुजारी चर्च करते के हैं काम खुदावंद। के लिए खुदावंद यस खुदा लॉर्ड, मैं यस तेरी लॉर्ड, शुक्र यस गुजारी लॉर्ड, करती यस हूँ। लॉर्ड। बस जितना ऐ हो गया बाप उसके लिए अपनी शुक्र बरकत को गुजारी, नाज़िल जितना कर, होने उस को है वसाइल खुदावंद को उसके लिए ऐ तेरे खुदावंद जो शुक्र। तूने यस ऐ लॉर्ड, खुदावंद यस मुहैया लॉर्ड, किए यस हैं लॉर्ड, तेरा उन शुक्र, जिंदगियों तेरा के लिए शुक्र। खुदावंद खुदा यस लॉर्ड, मैं ब्लेस तेरी लॉर्ड, बरकत ब्लेस चाहती लॉर्ड, हूँ। तेरा ऐ शुक्र, खुदावंद तेरा खुदा शुक्र, तेरा शुक्र। पाक लहू ठहरे। तेरे ऐ कुव्वत से, खुदावंद तेरे ताकि ये फजल अच्छे से, तौर तेरे पर चुनाव तेरे से, घर के तेरी काम को मर्जी कर से है। सके। ऐ ब्लेस खुदावंद लॉर्ड, ब्लेस खुदा लॉर्ड, तेरी ब्लेस शुक्र लॉर्ड, गुजारी ब्लेस करते लॉर्ड, हैं, ब्लेस तेरी लॉर्ड, बरकत ब्लेस चाहते लॉर्ड। हैं, रब्बा, तेरा रब्बा, मसा रब्बा चाहते हैं, लका तेरा शुक्र। जलाल चाहते हैं, रब्बा, तेरी रब्बा, हिकमत रब्बा, चाहते हैं उन हिंदा जिंदगियों के रबिया, लिए रब्बा, खुदावंद रब्बा, खुदा मैं तेरी रब्बा, बरकत रबिया, चाहती रब्बा हूँ। लका ऐ शुक्र। खुदावंद खुदा Bless तेरे Lord, पाक bless हाथ को Lord, चाहती bless हूँ, Lord, तेरी bless बरकत Lord, चाहती हूँ, bless तेरा Lord। मसा चाहती हूँ। तू छू और बड़ी बरकत दे। Yes, यीशु के नाम Jesus. से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जितने और ऑनलाइन हैं, आप इरफान भाई को, इवेंजलिस्ट शहजाद को और जो लोग हैं उनको भी। आज सुबह हमने सीखा कि खुदा ने हमें ईमान फजल के अहद में बुलाया। खुदा ने हमें जो है वो आसमानी यरूशलेम के लिए बुलाया। खुदा ने हमें ईमान से अपनी बादशाही में चुना। खुदा ने हमें आज़ाद का बेटा बनाया है। खुदा ने हमें फर्जंद बनाया है और हम शॉर्टकट नहीं बल्कि ईमान से उसके साथ शामिल हुए हैं। हम गुलाम नहीं बल्कि हम आज़ाद के बेटे हैं। आए खुदावंद की शिकाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाज़िर जमायत घर ख़ानदान ज़िंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन।